بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے انصاف کی بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے بھی کسی وزیر کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا، تو شاید عوام کی طرف عوام ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار یہ وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور پہلے کچھ ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اعظم سوارتی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، ایک گائے کا معاملہ بنا، اس کے بعد ان کی پراپرٹیز بھی انہوں نے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی، اور پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ تو دیا گیا الیکشن کمیشن کو، لیکن اس ایفیڈیوٹ کو سپریم کورٹ کا ایفیڈیوٹ سمجھ کے دیا گیا کہ یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کے لیے یعنی سمجھا جائے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ بری طرح پھنس گئے۔ اب جناب وزیر قانون پنجاب جو ہیں بشارت راجہ صاحب جو ہے وہ بری طرح پھنس چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس اور جو پروفز ابھی تک، جو شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں، اور جو ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں اور لیگل ایکسپرٹس یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ جو وزیر قانون بشارت راجہ ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے کاغذات نامزدگی میں بہت کچھ پانے کی کوشش کی، بلکہ اب جو انہوں نے ایک کال کی ایم ایس کو راول پنڈی میں بینظیر ہاسپٹل کی جو ایم ایس ہیں نیازی صاحب کو کال کی، اس کے بعد وہ کیس بھی بہت اہم نوعیت اختیار کر چکا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اس پہ نوٹس بھی لے چکے ہیں، اور جو جو پنجاب کے وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی اپنی وزارت میں اس کو مداخلت جناب سمجھا ہے، وہ چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں بری طرح جناب جو وزیر قانون ہے بشارت راجہ صاحب پھنس چکے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ بشارت راجہ صاحب کی سیاست اگر آپ دیکھی جائے تو وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور پہلے کہاں پہ رہے۔ بشارت راجہ صاحب نام 1970 میں پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی اور بڑی اہم پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اس میں رہے، اس کے بعد وہ آئی جی آئی میں آئے، اور اس کے بعد نون لیگ کا عروج دیکھا تو نون لیگ میں آ گئے، اور جب مسلم لیگ نون ڈکٹیٹرز کے دور تھے اس میں کاف لیگ بن گئی تو وہ کاف لیگ کے میں مزے لینے کے لیے آ گیا، اور 2-3 دفعہ ہارے، اس کے بعد ان کو جتوانے کے بعد آخرکار ان کو اس وقت بھی وزارت دی گئی۔ اس کے بعد وہ ایک تقریباً ماہ پہلے تحریک انصاف سے ٹکٹ کی جب ڈیمانڈ کی گئی تو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم اگر آپ تحریک انصاف کو جوائن کریں گے تو ٹکٹ ملے گا، تو انہوں نے وہ بھی شرط ان کی مانی اور فائنلی تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ تو اگر اوورال پارٹیز دیکھیں تو پیپلز پارٹی، آئی جی آئی، نون لیگ، کاف لیگ، تحریک انصاف، شاید کوئی پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو اقتدار میں پارٹی رہی ہو۔ اب آگے کون سی پارٹی آئے گی اور وہ کس اقتدار کی بات کریں گے۔ وزیر قانون پر جناب ابھی کیونکہ جو وزیر صحت ہیں پنجاب انہوں نے بھی الزام عائد کر دیا ہے کہ انہوں نے میری وزارت میں مداخلت کی ہے اور ایم ایس کو دھمکی دی ہے، اور اس میں حنیف عباسی کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن تھے، کیونکہ ظاہر ہے راول پنڈی میں وہ بھی ان کے بھی کام ہوتے تھے، اور حنیف عباسی کے دور میں وہ کیسے کام کراتے تھے، تو ظاہر ایک ٹپیکل سیاستدان ہے، آج کل مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، تو راجہ صاحب نے بھرپور اس میں جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور تحریک انصاف کے بعد کیا وہ سوچیں گے کس پارٹی میں جائیں گے وہ ایک الگ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جو ابھی ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف رٹ، باقاعدہ رٹ پٹیشن جو ہے وہ موجود ہے، اس میں بہت اہم جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور جو اس میں نے چیزیں دیکھی ہیں، میں نے لیگل ایکسپرٹ سے جو بات کی ہے وہ مزید میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، کچھ لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے، لیکن بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں کہ انہوں نے پراپرٹی بھی، وہ پراپرٹی جو یہ ابھی آن کر رہے ہیں جو ان کے نام پہ موجود ہے، کچھ گاڑیاں ان کے نام پہ موجود ہیں، کچھ بینک اکاؤنٹس ان کے نام پہ موجود ہیں، فارن ٹور جو یہ خود کرتے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے چھپا دیے، یہ نہیں وہ چیزیں چھپانے کی کوشش کی جو ڈے لائٹ کی طرح ان کے نام پہ جناب موجود ہیں۔ یہاں پہ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ وہ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں ضرور جمع کرا رہے ہیں، لیکن اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ آپ سپریم کورٹ میں جناب ایفیڈیوٹ جمع کرا رہے ہیں، اور اس پہ ابھی تک کتنے لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، عدالت عظمیٰ کی جو فیصلہ جات ہیں اس سے پہلے اس میں جو راجہ بشارت جو ہے وہ تاحیات نائل کیسے ہونے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے اگر میں دیکھوں تو محمد یوسف بنام پیر غلام ہیں، ان کا فیصلہ آیا اور تاحیات نائل ہوئے۔ محمد رضوان گل ہیں بنام
نادیہ عزیز یہ بھی تاعیاد نائل ہوئے. رائے حسن نواز کیس ہے تحریک انصاف کا، کیونکہ اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور وہ چیزیں بھی سامنے آئی تھیں، وہ بھی اس میں ایک ایگزامپل ہے. محمد حنیف عباسی ہیں بنام جہانگیر خان ترین ہے. محمد اظہر صدیق جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان ہے. فرزند علی بنام صوبہ مغربی پنجاب پاکستان، یہ بھی اسی کا ہے. عمران خان جو ہے وہ اور میاں محمد نواز شریف، ظاہر ہے یہ کیس سب سے اہم ہے جس میں نواز شریف صاحب خود نائل ہوئے. میاں نجیب الدین اور اسی طرح کی باقی بہت سی ایگزامپلز ہیں. جو محمد احمد چٹھا صاحب ہیں جناب اور بنام افتخار احمد چیمہ، یہ ساری وہ ایگزامپلز ہیں، یہ ساری وہ روشنی ہے ان فیصلہ جات کی، جی یہ فیصلے جتنے موجود ہیں کہ انہوں نے جو ہے جناب عدالت کے ساتھ جو ہے وہ. اب ایفیڈیوٹ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، جو ایفیڈیوٹ دیا گیا اس میں بہت سی چیزیں چھپائی گئی. وہ چیزیں کیا ہیں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پی پی 14 راولپنڈی سے باقاعدہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ان بس یہ نوٹیفکیشن ان کو وہ کامیابی قرار پائے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے اس میں ہم نے کہا کہ بیان حلفی جس کو عدالت عظمیٰ نے ہر امیدوار کے لیے یہ ضروری قرار دیا تھا، اور یہ اس سے پہلے نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اثاثے چھپانے کے جرم میں بہت سے لوگوں کو پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ اب کی بات یہ نہیں ہوگا اور جو بھی ایفیڈیوٹ دیا جائے گا وہ سپریم کورٹ کو دیا جائے گا. تو موصوف نے وہ ایفیڈیوٹ تو دے دیا لیکن اس میں بہت سی چیزیں چھپانے کی کوشش کی جو اب سامنے آ چکی ہیں. اب اس میں جو انہوں نے پاسپورٹ اسپیشلی نمبر جو انہوں نے دیا 95999369، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ وہ یو اے ای میں گئے ہیں، برطانیہ کے انہوں نے متعدد انہوں نے جناب دورے بھی کیے، کافی عرصہ وہاں پہ اسٹے بھی کیا. لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی ان کے اخراجات تھے وہ یو اے ای گئے، وہ لندن گئے، مختلف دورے ہیں ان کے، اس میں انہوں نے جناب تفصیلات ان کی تمام اخراجات چھپایا ہے. اب یہ بھی نہیں بتایا، اگر اسپانسر تھے تو یہ بھی بتائیں کہاں سے اسپانسر تھے جناب، آپ گئے ہیں اور کسی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ڈیٹیل ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب وہ اخراجات چھپانا، وہ ٹورز چھپانا، یہ دھوکہ دہی کا جناب آئین کہتا ہے کہ جناب آپ کو بتانا پڑے گا. بدنیتی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے. اور اس میں جو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے آرٹیکل 62F1، آپ جانتے ہیں جناب اس آرٹیکل کی روح سے جس طرح یہ پچھلے سال جو ہے وہ ڈسکس ہوا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بدنیت قرار پاتا ہے اور جتنے بھی دورے تھے ان کو چھپایا گیا. اور اس کے بعد جناب بشارت راجہ صاحب نے 30 اگست 2014 کو بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے یو اے ای وہ روانہ ہوئے. 3 روز ان کا قیام تھا، اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے. اور 2 ستمبر 2014 کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہ لاہور پہنچے تھے، اس کی ڈیٹیل جناب انہوں نے چھپائی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے 25 دسمبر 2014 کو وہ ایئرپورٹ لاہور سے برطانیہ روانہ ہوئے جناب، 11 روز قیام کیا. 4 جنوری 2015 کو لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے علامہ اقبال انٹرنیشنل لاہور پہنچے، یہ بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، اور اس میں بھی ڈیٹیل آپ سکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مزید بھی ہمارے پاس موجود ہیں. پھر انہوں نے مزید اس میں جناب شاید پتہ نہیں اب ان کو کون بتاتا رہا، انہوں نے مزید جھوٹ بولا اور جو حقائق تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی. اور انہوں نے پاسپورٹ بھی شاید 1 سے زائد بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ پاسپورٹ اوریجنل ہم نے کسی اور کے پاس دیکھے ہیں جو ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب 3 پاسپورٹ ابھی تک جو پاسپورٹ ہیں ان کے 3-4 نمبرز ان کے آ رہے ہیں ابھی تک. تو یہ بڑے سنگین جرائم جو نظر آ رہے ہیں ابھی تک. اب ظاہر ہے اور اس نے اب کس طریقے سے پاسپورٹ ایک غائب ہوا، وہ غائب پڑا ہوا ہے کسی کے پاس، دوسرا بھی تیسرا بھی، اور اس میں جتنے بھی ٹورز تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی. مشورہ کسی نے دیا لیکن مشورہ جو ہے وہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. اب کیونکہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور اگر آپ باہر گئے ہیں تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے غیر منقولہ جو جائیداد ہے ان کی مالیت لکھنے کے بجائے صرف لفظ وراثت لکھا ہے کہ وہ وراثت پہ ان کو لکھے ہیں، مل گئے ہیں، اور مالیت کو چھپانے کی بھی کوشش کی اور حقائق سے بھی جناب پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اب ظاہر ہے جو جائیدادوں میں جو غلط بیانی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، بے ایمانی کا عنصر جو ہے یہاں پہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد 2013 میں انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے
اس میں دامیال راولپنڈی میں ایک گھر کو زیر تعمیر اور اس کی مالیت تقریباً 1,40,00,000 ظاہر کی تھی. اسی گھر کو 6 سال بعد 2018 میں جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اس میں 1,40,00,000 روپے ظاہر کر کے یعنی 2013 کے بعد 5 سال کے بعد بھی وہی انہوں نے شو کیا کہ وہی ان کے لگا. وہ اس وقت زیر تعمیر لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو پیسہ لگا ان کا اپنا نہیں لگا, وہ کسی اور کا لگا ہے. وہ بھی ان کو بتانا پڑے گا کس کا لگا ہے. پھر کچھ مزید ہیں ان کی کہ جناب ان کی وائف کے نام پہ کچھ پراپرٹی ہے, ایک سابقہ اس سے پہلے وائف تھی اس کے نام پہ بھی ہے, لیکن ظاہر ہے اس پراپرٹی کو, وہ پراپرٹی راجہ بشارت صاحب کی پراپرٹی ہے, اس کو بچپانے کی کوشش کی. جتنی بھی پراپرٹی ہے پہلے شو کرتے رہے ہیں پچھلے کاغذات نامزدگی, اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے پرانا سیاستدان ہے وہ سمجھتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ بنی, اور یہ بھی ان کے لیے ایک بہت سنگین جو ہے وہ الزامات موجود ہیں جس کا جواب ان کو دینا, اور جواب میاں صاحب بھی نہیں دے سکے ابھی تک, کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب موصوف نے ایک اور چیز جو ان کی پنجاب جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ دولت جو ہے, یہ مال جو موجود ہے, جو وہاں پراپرٹی موجود ہے, وہ بشارت راجہ کے نام پر موجود ہے, لیکن انہوں نے اس کی ڈیٹیل جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرائی, جس میں زرعی زمین ہے ضلع راولپنڈی میں, پھر موڑا نور اسلام آباد میں دیہاتی ضلع اسلام آباد میں موجود ہے, پھر موزہ کرم بخش ضلع راولپنڈی میں ان کی جائیداد موجود ہے, زرعی زمین ہے موزہ جوڑیاں ضلع راولپنڈی میں, پھر موزہ دھمیال ضلع راولپنڈی میں. یہ ساری انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. پھر راجکو پولٹری فارم ہے, یہ ان کے 2 فارم ہاؤسز ہیں مورت چکری روڈ میں, ان کی وہاں پہ تختیاں بھی موجود ہیں, وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ 100 کنال سے زائد جو زرعی زمین ہے وہ بھی موجود ہے, 71 کنال الگ سے وہ ظاہر کی گئی ہے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ کاغذات نامزدگی میں کیوں یہ چیزیں ساری چھپائی گئی ہیں. ایک اور کاغذات نامزدگی میں اظہار کیا گیا گاڑی نمبر جو LED 17 ہے 7777 سے متعلق انہوں نے اگین کہا جا رہا ہے کہ غلط انفارمیشن دی ہے. محکمہ ایکسائز جو پنجاب ہے اس کے ریکارڈ کے مطابق گاڑی جو ہے وہ ٹیوٹا ہائی لیکس ہے اور ٹیوٹا کرولا کے ظاہر کیا گیا ہے اس گاڑی کو. کاغذات نامزدگی میں گاڑی کی مالکیت 28 لاکھ ظاہر کی گئی ہے, جبکہ محکمہ ایکسائز پنجاب کے ریکارڈ میں اس کی 42,23,000 مالیت ہے. اب باقی پیسے کس نے دیے ظاہر ہے یہ بھی انہوں کو بتانا پڑے گا. مشورے تو شاید وہ کہیں سے لیتے رہے, لیکن ان کو اب چیزیں یہ. اب سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ ہے کہ جو بیان حلفی آپ نے دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر دیا, اور اس کو سپریم کورٹ ہی کا حکم سمجھا جائے, اور وہ جو بیان حلفی دیا ہے بشارت راجہ صاحب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ بیان حلفی انہوں نے سپریم کورٹ کو دیا ہے. اب وہ کسی اور کورٹ میں وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, نمبر 1. اب ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر دیا گیا, اور کاغذات نامزدگی کا حصہ کیونکہ لازم قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ آپ کو اپنے تمام احساسات اور وہ چیزیں آپ کو صحیح طریقے سے بتانی پڑیں گی. لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, انہوں نے اپنی فیملی کے جو بہت سے پراپرٹی ہے اس کو بھی چھپایا, اور یہ چیزیں آئی ہیں. اور اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ بھی دائر کی گئی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں چھپائی گئی ہیں بیان حلفی میں, اور وہ ان کا ثبوت بھی سامنے آ گیا. ایک تو ہوگا شاید کہ وہ چیزیں سامنے نہ ہوں. اس کے بعد انہوں نے جناب بہت سی چیزیں اور بھی دی ہیں. میں ٹائم میرے پاس ابھی کم ہے, لیکن میں لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھوں گا. فی الحال میں چند چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ مالی سال 2015-16 اور 17 میں کہ انہوں نے اپنے احساسات اور ان میں ہونے والی کمی بیشی زائد بھی نہیں کی, اس میں بھی نہیں بتایا, اور اس اثاثے جو ہے وہ چھپانے کا کہ مرتکبی ہوئے, اور بیان حلفی کے پیرا KLM کے سامنے صرف یہ دیکھ کر لکھ دیا گیا ہے کہ ایز پر نومینیشن پیپرز. مطلب وہ سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. اب وہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ریٹ ہے اس میں بھی جو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جات کی روشنی میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں
کہ تقریباً 10 سے زائد فیصلے ایسے ہیں جس میں تاحیات جناب نائل کیا گیا ہے ایسے لوگوں کا. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ بھی اسی طرح کا آیا. ایک تو وہ کال بھی تھی موصوف نے، انہوں نے بھی کال کرنے کی کوشش کی، دھمکی دی. جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر نیازی جو راولپنڈی بینظیر ہاسپٹل میں ہیں، اس کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے بھی احتجاج کیا اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ وزارت جو وزیر قانون ہے وہ استعفیٰ دیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر جو صحت ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ان کی وزارت میں باقاعدہ مداخلت کی گئی. اور حنیف عباسی کے ساتھ کیا ان کے معاملات تھے وہ اس وقت ڈسکس کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ خود جیل میں موجود ہیں. تو لیکن بہت سی چیزیں مزید ان کے اپنی کی ہوئی وہ ان کے ابھی گلے پڑ رہی ہیں. اور دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے شاید 2 قدم آگے جناب وزیر قانون پنجاب بشارت صاحب آگے گئے ہیں. انہوں نے بھی بہت سی چیزیں چھپانے کی کوشش کی. اب اس میں یہ پٹیشن میں بھی یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ مسمی جو بشارت راجہ ہیں انہوں نے جو کاغذات نامزدگی ہے اس میں غلط بیانی کی ہے، جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی معلومات فراہم کر کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 62(1)(F) کے تحت کسی بھی عوامی عہدے کے لیے وہ نائل ہیں. اور یہ ریکویسٹ ہے اور اس کے ساتھ تمام ثبوت بھی لگا دیے گئے ہیں. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ڈے لائٹ کی طرح موجود ہیں. پاسپورٹ اتنے کیوں ہیں، بیرون ممالک کے دورے کیوں چھپائے گئے، پراپرٹی جو ان کے نام پہ ایگزسٹ کر رہی ہے وہ کیوں چھپائی گئی ہے. باقی چیزیں تو الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہوں گے. اپنے عزیز و قارب کے نام پر بہت کچھ ہوگا لیکن اپنے پاس جو نام ہے ان کی پراپرٹی اس کو کیوں چھپایا گیا ہے، یہ فیصلہ بھی نظر آ رہا ہے. اور عمران خان نے بھی بڑی اس میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور کچھ دن بعد ایک اور وزیر ہے پنجاب کے جناب تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی کچھ کالز کی ہیں کہیں، ان کا ریکارڈ بھی جناب ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ اگر تحریک انصاف کا یہ وعدہ ہے عوام کے ساتھ، ایک مینڈیٹ لیا ہے عوام کے سے کہ جناب وہ مداخلت نہیں کریں گے دوسرے شعبوں میں، وہ میرٹ پہ کام کریں گے، تو اب اس طرح کے لوگ جو پیپلز پارٹی، آئی جے آئی، نون لیگ، کاف لیگ، پھر جماعت اسلامی، شاید وہ بچ گئی تھی، وہ اقدار میں کبھی آئی نہیں ہے، تحریک انصاف اقدار میں آئی تو اس میں آ گئے. اور اب مفادات کی سیاست جو کرنے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے پاس سے کروڑوں روپے لگائے ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے، یہ بھی عمران خان کے لیے ایک چیلنج ہے. اور اگر اس طرح کے لوگوں کو اب بلیک میل ہوتے رہے اس طرح کے لوگوں سے تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ نظر آئے گا.